لوگوں نے کہا نہیں ہم تو یہ نہ ہونے دیں. تو علی کو جو قیادت اسلامی مل رہی تھی تو کیا مل رہا تھا؟ علی کو کچھ نہیں مل رہا تھا، ہم کو مل رہا تھا. علی کو کوئی فائدہ ہماری وجہ سے نہیں تھا. علی جیسا اسکالر اور علی جیسا عالم چند جاہل عربوں کو لے کے کیا کرتا؟ یہ چوپایوں کی بھیڑ لے کے علی کو کیا فائدہ پہنچتا؟ فائدہ ہم کو ملتا کہ ہمارا جہل علی کی وجہ سے دور ہوتا، ہماری بزدلی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری ناسمجھی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری خطائیں علی کی وجہ سے دور ہوتی. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. بہترین کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے چھوڑ دے آدمی. تو کتاب کا کیا بگڑے گا؟ کیا اس کے الفاظ مٹ جائیں گے؟ کیا اس کے اندر جو علمی مطالب ہیں وہ غائب ہو جائیں گے؟ قرآن تو ہے مسلمانوں کے پاس، قرآن تو ہے مسلمانوں کے پاس. کیا کوئی قرآن سے بڑھ کے کتاب ہو سکتی ہے؟ تصور ہے کوئی آپ کے دماغ میں قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ تو خالی علی کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن ہی میں آیت پڑھیے. رسول اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. آج لوگ مسلمانوں کی بربادی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں. آج مسلمان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا راز ہے جو ہم برباد ہیں؟ برباد اس لیے ہیں کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا. اور قرآن چھوڑا اس لیے کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ جو قرآن کی تھی اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. جس کے ذریعے قرآنی علوم ملتے، جس کے ذریعے قرآنی فائدے ہوتے آپ کو، جس کے ذریعے قرآن کی باتوں کا پتہ لگتا آپ کو، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. قرآن میں تو بے شک سب کچھ ہے. لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو ہے تو نکالیے. کوڈ ہے، ڈی کوڈ کرنا جانتے ہی نہیں. ڈی کوڈ کرنا جانتے ہی نہیں. اچھا قرآن آپ سے بات نہیں کرے گا اس لیے کہ اپنا جیسا ہو تو بولے. ایسے ویسوں سے وہ بات ہی نہیں کرتا. قرآن رکھا ہوا ہے. میں اکثر و بیشتر میری پرانی مثال ہے، نئی نہیں ہے، مگر دوہرا دوں کہ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تجوری جو بند ہے اور لاکھ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ رکھی ہوئی ہے اور یہ اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس میں اتنی دولت ہے کہ ہم امریکہ یورپ سب خرید سکتے ہیں. پورا یونائٹڈ اسٹیٹ خرید لیں، پورا یو کے خرید لیں، پورا یورپ خرید لیں اور عربوں کے سارے تیل کے چشمے خرید لیں. اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں اس میں، اتنے بڑے بڑے یاقوت، روبی، ایسا گولڈ ہے اس میں، دنیا میں ویسا گولڈ کہیں پایا نہیں جاتا. ہمارا سویرے سے چائے نہیں پیے، ایک چائے پلواؤ. ایک طرف دولت مندی کا یہ عالم ہے،
کہ پوری دنیا خریدنے کا دمخم ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ چائے مانگ کے پی رہے ہیں، بیڑی مانگ کے پی رہے ہیں۔ یہ ہے کیا چکر تھا وہ میں سمجھائیے، یہ کیا مصیبت ہے؟ مانگ مانگ کے چائے پی جا رہی ہے، مانگ مانگ کے بیڑی پی جا رہی ہے، اور بیمار پڑ جائیں تو کوئی علاج کر دے، پیسے نہیں جو علاج کر سکیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فقیر ہے ہمارے۔ یہ سانحہ کیا ہوا آخر کہ جو یہ سب ہوا؟ یہ تجوری بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور اس تجوری کے محافظ جن کے پاس اس کی کنجیاں تھیں وہ بھی اللہ نے بھیجے تھے، لیکن جس کے ذریعے تجوری اور کنجیاں آئیں اس نے جب ان کو یہ تجوری دی تو یہ بوکھلاہٹ میں تجوری لے کے بھاگ آئے۔ تو بھیا یہ سانحہ ہو گیا کہ تجوری لے کے بھاگ آئے، اور جو لایا تھا وہ کہتا رہا کنجیاں لیتے جاؤ، تو ان کا ہمیں تجوری کافی ہے، کنجیوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قرآن کو مس یوز کیا گیا۔ کربلا میں قتل حسین کے لیے جو جمع ہوئے تھے ان میں حافظ بھی تھے، ان میں قاری بھی تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے گلوں میں قرآن حمائل تھے، اور حسین کے قتل کرنے پر تیار بھی تھے، جن میں اتنی انسانیت نہ تھی کہ پیاسے بچوں کو پانی پلا۔ غور طلب مسئلہ ہے یہ۔ انسانیت و شرافت ایک ایسی شے ہے کہ جس کی ہر مذہب میں قدر ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا اور جن کے سامنے قرآن اترا بھی تھا، وہ دنیا کی لالچ میں یزید کی طرف سے چہروں پر نقابیں ڈال ڈال کے آئے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت وتحیت لقتالک۔ پڑھ لیجیے گا، عشرے کے دن یاد آ جائیں گے۔ ہم ان سے بیزار ہیں، بری ہیں، جنہوں نے گھوڑوں پر زینے باندھی، جنہوں نے اپنی سواریاں تیار کیں، جو مہیا ہوئے آپ کے قتل کرنے کے لیے، اور جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالیں۔ یہ نقابیں ڈالنے والے وہی تھے جو حسین کو رسول کی گود میں دیکھ چکے تھے، جو حسین کو رسول کے کاندھے پر دیکھ چکے تھے، جو حسین کو نماز کے عالم میں پشت رسول پر دیکھ چکے تھے۔ آج یہ دنیا کی محبت میں دین بیچ کے رسول کے نواسے کو قتل کرنے آئے تھے۔
حسین سے لڑنے آئے تھے، اور اللہ اکبر، محمد کے نواسے نے شرافت کا وہ معیار قائم کیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھیے، دوست کے ساتھ تو ہر ایک شرافت برتتا ہے، دشمن کے ساتھ شرافت برتنا معیار ہے۔ جب خطبہ پڑھا ہے تو کہا میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے میرے نانا کی آغوش میں دیکھ چکے ہیں، مگر ان کے نام حسین نے نہیں لیے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے چہرے نقابوں میں چھپا لیے تھے تو حسین نے ان چہروں کو بے نقاب نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کربلا میں حسین ابن علی کی شرافت نفس کے جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے تاریخ عالم میں، جہاں دشمنوں کے لیے بھی آپ نے ایک نہایت شرافت کا ثبوت دیا۔